جس کو گانا ہے گائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہے, اور اسلام میں ایک ہی چیز ہے جس سے ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں, وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خدا ایک ہے اور محمد اس کا رسول ہے, لیکن ایک مسلمان کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے پروفٹ کے سامنے جھکے, نہیں جھک سکتے ہیں پروفٹ کے. ہمارا جھکنا جو ہمارا پروسٹریٹ ہونا جو ہے وہ صرف ایک اللہ کے پاس, اور کسی کے سامنے ہم جھک نہیں سکتے ہیں. کسی ڈیٹی کے سامنے, کسی بھگوان کے سامنے ایک مسلمان نہیں جھک سکتا, لیکن عزت کرتے ہیں, ہم دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مذہب کی بھی عزت کی جائے, اور ہمارے جو مذہبی اسکرپچرز جو ہیں ان کی بھی عزت اسی طرح ہونی چاہیے, تب یہ بار سیکولر رہے گا. ہم اس میں پرمٹ نہیں ہے, اور کوئی بھی مسلمان جو ہے اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے. باقی ہم کھڑے بھی ہو جائیں گے جس وقت آپ گائیں گے. ان کے ہندوستان کے لوگوں کو جگانے میں اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے, اور اس وندے ماترم نے جو لوگوں میں نیشنل اسپرٹ جگایا اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن میں ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پر اس ہاؤس میں, جن کو آئین کے تحت برابر کے حقوق ہیں, وہ برابر کے شہری ہیں, لیکن ان کے جذبات اور احساسات کی کوئی نہ قدر ہوتی ہے نہ ان کو سنا جاتا ہے. یہاں سے میں نے کل بھی سنا اور آج بھی سنا یہاں پر اس ہاؤس میں, کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ ہندوستان میں جو قریب مور دین 200 ملین مسلم لوگ رہتے ہیں, انہوں نے کیا کوئی کم قربانی دی ہے اس ملک کی آزادی میں. مجھے آج بھی یاد ہے عبدالکلام آزاد خان, عبدالقہار خان, محمد علی جوہر, حکیم اجمل خان, ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب, اور بدرالدین طیب جی, حسرت موہنی صاحب پوئٹ, اور بیگم حضرت محل. جس لیڈی نے جب ان کے ہسبینڈ کو, رولر کو قید کیا گیا تو وہ اودھ کی جنگ میں خود اتر گئی اور انگریزوں کے ساتھ لڑا. تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا بھی ایک بہت بڑا رول رہا ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنے گرم گرم خون سے اس دھرتی کو سینچا ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے. کیا یہ بھی نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو بنانے میں مسلمانوں نے ایک رول ادا نہیں کیا ہے. اور کیا یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ یہاں پر یہاں کی جو کلچر ہے, ثقافت ہے, تمدن ہے, تہذیب ہے, اس کو پروان چڑھانے میں, اس کو انرچ کرنے میں مسلمانوں کا ایک رول نہیں رہا ہے. اس حوص میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگ کبھی بھی انگریزوں کے ڈائریکٹ رول میں نہیں تھے. جب ہندوستان کے لوگ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے, ریاست جموں کشمیر کے لوگ اس وقت ایک آٹوکریٹک رول کے خلاف شیر کشمیر شیخ محمود عبداللہ کی قیادت میں اور نیشنل کانفرنس کے حال والے جھنڈے کے تلے, اور ان کا ایک قومی گیت تھا اس وقت, لہرا اے کشمیر کے جھنڈے, ہر سو لہرا, ہر دم لہرا, ہر جگہ لہرا. یہ ایک ہمارا جو ہے, ہم نے اس وقت اس رول کے خلاف گیا. اور جب پھر ایکسیشن, جب مہاراجہ کی حکومت گئی, جاتے جاتے انہوں نے پھر ایکسیشن کیا, اور اس وقت بھی ہمیں آپشن دیا گیا تھا ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ آپ مسلم ڈومینیٹڈ اسٹیٹ ہیں, آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے. لیکن اس وقت دو قومی نظریہ کو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے ٹھکرایا اور ہمارا الحاق انڈین یونین کے ساتھ ہوا. اور بڑی توقع تھی, وہ الحاق جو ہوا تھا کئی شرطوں پر ہوا تھا. اس میں یہ بھی تھا کہ ایک جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی گئی تھی, اور بذات خود آئین نے وہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی تھی, جن کو اس حکومت نے یکسر ختم کیا. کانسٹیٹیوشنل جو ہماری گارنٹیز دی گئی تھی, نہ صرف یہ 35A کو بھی ختم کیا, اور ہمارے اسٹیٹ کو اتنا ختم کیا کہ آج وہ ایک میونسپلٹی سے بھی زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے. کہاں یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی, کہاں ایک بہت بڑی طاقت. ہندوستان کے جتنے بھی اسٹیٹس میں سب سے پاورفل اسٹیٹ جو تھی وہ ریاست جموں کشمیر کی اسٹیٹ تھی 2019 تک. 2019 تک ایک موسٹ پاورفل اسٹیٹ تھی.
हमें डायरेक्टली कोई भी कानून इस पार्लियामेंट का बनाया हुआ नहीं लगता था जब तक न वहाँ की असेंबली उसको रेटिफाई करती थी या रिजेक्ट करती थी या विद अमेंडमेंट्स पास करती थी। लेकिन आज खत्म हो गया वो सारा कुछ और सारे पावर्स कहीं और चले गए। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के पास कुछ भी नहीं। हालांकि एक मैसूर मैंडेट से वहां पर एक हुकूमत वजूद में आई है, लेकिन इख्तियार के बगैर। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं जनाब, वो ये है कि जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, जिस वक्त वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग करार दिया गया, उसी वक्त सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उसको भी एक नेशनल स्टेटस दिया गया। और मुझे याद है जब हम छोटे थे, पढ़ते थे स्कूलों में, कॉलेजों में, उस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आंजहानी जवाहरलाल नेहरू जी वो बच्चों में आते थे और ये सॉन्ग गाते थे, ये नेशनल सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये यकसर आज इसकी अहमियत ही खत्म की गई। इस नेशनल सॉन्ग की जो ये था, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुझे आज भी वो लफ्ज याद आते हैं जब स्पेस में एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जी गए थे। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने जब वो खला में थे उसको कहा कि आप बताओ भारत आपको कैसा लगता है ऊपर से। उसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन आज सब लोग बातें करते हैं एक तरह नहीं की, लेकिन जिनको स्टेटस दिया गया था पूरा स्टेटस उसको ये अक्सर भूल गए हैं। क्योंकि इसीलिए कि एक मुसलमान ने लिखा था, एक मुफक्किर ने लिखा था, एक फलसफी ने लिखा था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। इस वजह से, और ये उर्दू में है, उर्दू की वजह से और मुसलमान के होने लिखने की वजह से उसको खत्म किया गया और हिस्ट्री में ही निकाला गया। जनाब वाला मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ सर, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, जिसको गाना है गाए, हमें कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। लेकिन कोई एतराज नहीं है इस पर, शौक से गाए, जिनको कहना है गाए, हमें इसके साथ कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं, हमारा जो रिलीजन है इस्लाम, इट डजंट परमिट आइडल वर्शिप। हम इसमें परमिट नहीं है। और कोई भी मुसलमान जो है अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। जहां तक दोस्त स्टेंजा का ताल्लुक है, जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त में और टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के वक्त में जिसको करार दिया गया, ये दो स्टेंजा, इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति हमें भी नहीं है। लेकिन जहां तक डीटीओ का ताल्लुक है, उनको झुकने का ताल्लुक है, इस पर हर मुसलमान का इतराज है। इसीलिए उस वक्त जवाहरलाल नेहरू के वक्त में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जिसके बारे में यहां पर कहा गया, बहुत सारे लोगों ने कहा गया, इसी वजह से बाकी हिस्से को अलग किया गया। हम हर एक मजहब की इज्जत करते हैं, हम हिंदू मजहब की इज्जत कर, आप नहीं सुनना चाहते हैं कि हम हिंदू मजहब की इज्जत करते हैं, हम क्रिश्चियंस की इज्जत करते हैं, हम सरदार भाइयों की इज्जत करते हैं, हम गीता की इज्जत करते हैं, हम बाइबल की इज्जत करते हैं, और यहूदियों का जो हिब्रू बाइबल है हम उसकी भी इज्जत करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी मजहब की भी इज्जत की जाए और हमारे जो मजहबी स्क्रिप्चर्स जो हैं उनकी भी इज्जत उसी तरह होनी चाहिए, तब ये भारत सेक्युलर रहेगा। और ये याद रखना चाहिए, इस हिंदुस्तान में मोर देन 200 मिलियन लोग जो हैं जो मुसलमान हैं, और ये 200 मिलियन लोग जो मुसलमान हैं, ये बहुत सारे मुस्लिम जो ममालिक हैं उनसे इसकी आबादी बड़ी है। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जज्बात की भी कदर की जानी चाहिए।
باقی ہم کھڑے بھی ہو جائیں گے جس وقت آپ گائیں گے, لیکن ہم یہ بول نہیں سکتے ہیں. ہمارا میں بتاؤں گا کیوں. ہمارا ایمان جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہے, اور اسلام میں ایک ہی چیز ہے جس سے ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں, وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خدا ایک ہے اور محمد اس کا رسول ہے, لیکن ایک مسلمان کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے پروفٹ کے سامنے جھکے, نہیں جھک سکتے ہیں پروفٹ کے. ہمارا جھکنا جو ہمارا پروسٹیٹ ہونا جو ہے وہ صرف ایک اللہ کے پاس, اور کسی کے سامنے ہم جھک نہیں سکتے ہیں. کسی ڈیٹی کے سامنے, کسی بھگوان کے سامنے ایک مسلمان نہیں جھک سکتا, لیکن عزت کرتے ہیں. ہم دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں, قومی ترانے کی بھی عزت کرتے ہیں, لیکن گا نہیں سکتے ہیں. میں جناب والا یہ گزارش کرنا چاہوں گا, میں پھر اسی بات پر آؤں گا کہ we have to, I know it's a maiden speech, but there's a time allocation, so we'll have to conclude. I know it's a maiden speech. Yes, I'm just concluding. جناب والا میری ایک گزارش ہوگی لاسٹ میں, وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بہت ناراض ہیں اس حکومت سے, بہت ناراض ہیں, کیونکہ ایک تو اسپیشل اسٹیٹس ہمارا گیا, وہ تو الگ بات ہے, لیکن ہمارے اسٹیٹ کو بھی انہوں نے ختم کیا. اور ایک آدمی باوجود اس کے کہ لوگوں نے میسو مینڈیٹ ایک سرکار کو دے دیا, 60 MLAs آؤٹ آف 90 از ناٹ اے جوک. اور آج تک ریاست جموں کشمیر کی ہسٹری میں اتنا تعداد کسی بھی سرکار کو نہیں ملا ہے, لیکن اختیارات کے بغیر. ہم چاہیں گے کہ گورنر رول جو ہے, LG جو رول جو ہے, یہ جلد ختم ہو جائے, اور ریاست کے لوگوں کو وہ اختیار دیے جائے جن کے لیے انہوں نے اس حکومت کو دیا ہے. ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے 2019 کا 5 اگست کا فیصلہ اس الیکشن میں رد کیا ہے, ٹھکرایا ہے اس کو, اور جو نیشنل کانفرنس کے جو پارٹی کا جو سلوگن تھا, جو مینیفیسٹو تھا, اس کو ووٹ دیا ہے 370 کی بحالی کے لیے, ہمارے اسپیشل اسٹیٹس کی بحالی کے لیے, ہمارے انسٹیٹیوشنز کو پھر سے بحال ہونے کے لیے, اور ریاست کو بحال ہونے کے لیے, اور پھر سے ہمارے ساتھ یہ ذاتی اس کو ختم کرنے کے لیے. شکریہ. آنریبل شری مرلی دیوراجی, شری ملند